افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد عجل فرج وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف پکاریں اس کو جو دنیا میں انشاءاللہ عدل و داد بھرے گا اور ظلم ہٹائے گا. خدا سب کو توفیق دے کہ اس کی نصرت کر سکیں. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سیرت امام حسین علیہ السلام انعکاس کرنے والی سیرت نبوی، یعنی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کربلا میں امام حسین جو گئے تھے وہ جس میں امام نے فرمایا اسیرو بسیرت جدی، میں وہی راستہ اختیار کر رہا ہوں جو میرے نانا نے اختیار کیا ہے. کوشش یہ کی جا رہی کہ امام کے اس انقلاب کربلا کو اچھی طرح سے ہم سمجھیں اور ہمارے ذہنوں میں بھی انقلاب آئے. مجالس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ بدلیں، سلیقہ بدلے، جینے کا سلیقہ بدلے. یہ بدلنے کے لیے جب تک کہ ہماری فکر نہیں بدلے گی ہمارا عمل بدلنے والا نہیں ہے.
قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں سورہ احزاب 33واں سورہ، اسی میں آیت تطہیر بھی ہے جو 33ویں آیت، لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں ان مجالس میں وہ 21ویں آیت ہے، جس میں ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے ساری انسانیت کو کہ دیکھو تم لوگ چاہتے ہو صحیح انسان بنو تو یہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سرکار کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، مگر شرط کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو چاہتا ہو، اللہ کو سمجھتا ہو۔ یہاں پر دو فکر میں آپ کو پیش کروں گا، دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھیے، میں خصوصاً جوان بچے، اس دنیا میں جینے کے دو سلیقے ہو سکتے ہیں۔ ایک سلیقہ ہے جس کا نام ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، ذہن انسانی میں ہم لوگ دو کانسیپٹ رکھ سکتے ہیں، دو تصورات۔ جس کو اوورآل جہاں بینی کہتے ہیں ہم لوگ کس طرح سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں، یعنی دو عینکوں سے دنیا کو دیکھا جا سکتا ہے، اچھی طرح سے سمجھیے۔ ایک عینک مادی ہے، ایک عینک معنوی ہے۔ مادی عینک کے معنی اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، بس کھاؤ پیو اور سو، بچے پیدا کرو، شادی کرو اور مر جاؤ، چلے جاؤ، مزے اڑاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، نہ خواب اور نہ کو سوال جواب، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ایسی زندگی ہے تو کر سکتے ہیں، پھر انسان کو جو بھی کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو کون سی تصور جہانی کو اپنایا کہ نہیں بھائی میں ریسپانسبل ہوں، اس لیے کہ یہ دنیا خود ایک ریسپانسبل مقام ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے افکار بلند ہوئے۔ جوان بچے اچھی طرح سے سمجھے، میرے بھائیوں، بچوں، میری بہنوں، خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ ڈفرنس آف اوپینین، اختلاف فکری کا ریسپیکٹ کریں۔ ایک دوسرے کی فکر ملنا ضروری نہیں ہے، ملنا بھی نہیں چاہیے۔ مومن کو خدا نے ہر انسان کو ایک پاور دیا ہے، اس کا نام ہے عقل، اور ہر ایک انسان کے سوچنے کا انداز الگ ہے۔ خود انسان کا وجود اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ کیسے بھائی؟ دیکھیں مثال، اگر کسی فیکٹری سے کوئی کار نکلتی ہے تو ایک ہی صورت کی نکلتی ہے نا بھائی، یہ ماڈل ہے، اس سال کا یہ ماڈل ہے، نیکسٹ آ رہا ہے تھوڑا سا چینجز، وہی ماڈل ہے۔ لیکن خدا نے آج آبادی انسانوں کی کتنی ہے؟ 7 ارب انسان ہے، 7 بلین۔ ہر انسان الگ ہے، تو اس کے معنی کہ خدا کی فیکٹری سے نکلنے والا ہر فرد یونیک ہے، منفرد ہے۔ خود یہ دلیل ہے کہ خدا ہے، یعنی ہر انسان کی صورت الگ، سوچنے کا انداز الگ۔ تو اس کے معنی کہ خدا نے اتنے پہلے اربوں پیدا کیے، ابھی آئندہ بھی اربوں ہوں گے، مگر کوئی ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے، خود ایک اعجاز ہے۔ اسی طرح سوچنے کا انداز بھی ہمارا الگ ہے، تو اسی لیے ضرور ہم لوگوں کو کبھی نہیں کرنا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں یہی بات مان لو، تم نہیں، پیش کریے، سچی ہو تو مان لیں گے، نہیں تو نہیں۔ ہم امپوز نہیں کر سکتے، پیش کرنا ہے ہمارا کام، ہم لاد نہیں سکتے فکر کو۔ سرکار کے جانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ حدیثوں کا لکھنے کو منع کر دیا گیا تھا، معلوم ہے تاریخ آپ لوگ؟ سرکار اس دنیا سے جب گئے تو منع کر دیا تھا خلیفہ دوم نے کہ کوئی شخص حدیث نہ لکھے۔ کب تک یہ منع رہا؟ اب خیر وہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کیوں کیا کہ ہمیں اس میں جانا نہیں ہے، میں جھگڑوں کی باتوں میں جاتا ہی نہیں۔
عبدالعزیز کے زمانے تک تقریباً 100 سال تک بینڈ رہی حدیثوں کا لکھنا، مگر ائمہ معصومین نے، مولا کائنات نے کبھی کسی کو اپنے چاہنے والے کو روکا نہیں، برابر انکریج کیا کہ تم کو لکھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ جب یہ کھلا میٹیریل سب لوگوں نے آزادی محسوس کی، وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہر ایک آدمی اپنا فکر بیان کرنے لگا، ہر ایک بتایا میں اس فکر کا ہوں، اس فکر کا ہوں، اس فکر کا ہوں۔ ان میں سے ایک گروپ تھا جن کا نام ہے دہریے۔ دہریے کس کو کہتے ہیں؟ جو میٹر کو مانتے ہیں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، میٹر ہے، میٹر ختم ہو جائے گا ایک دن، یعنی مادہ ایک دن ختم ہو جائے گا، قبر، برزخ، سوال جواب، جنت جہنم، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ استغفر اللہ ربی، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کے غالب یہ خیال اچھا، غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آیا سچ نہیں ہے؟ جنت ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی تلقین سنتے ہیں کہ نہیں سنتے آپ لوگ؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، جی ایک آدمی قبر میں اترتا ہے، ہاں، ہاتھ سیدھا، شولڈر سیدھے ہاتھ پہ، بایاں شولڈر بایاں، سب لوگ جھانکتے رہتے چاروں طرف، ارے بھائی دفن کرو، ہٹو، مگر فطرت کہہ رہی ہے دیکھو ایک دن تمہارا بھی یہی حشر، یہی ہونے والا ہے۔ ہاں، سب لوگ دیکھتے ہیں۔ اسمع، افہم، سن اور سمجھ، ہلاؤ۔ ارے بھائی اس کا شانہ کیا ہلا رہے ہیں یار؟ اصل میں اس کا نہیں، دیکھنے والوں کا ہلا رہے ہیں۔ ایک دن تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، جاگ جاؤ، سو نہیں۔ اسمع، افہم، اس میں کیا ہے تلقین میں؟ الجنت حق والنار حق وتطائر الکتب حق، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ پڑھاتا ہوں تلقین کے، میں نے بار بار پڑھانے کو کہتے ہیں تلقین۔ تو جنت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے میرے ساتھ، جے شک ہے جنت۔ یہ نہیں رکھنے والا، یقین نہیں رکھنے والا مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو قیامت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ برزخ ہے کہ نہیں ہے؟ سوال جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شیعوں کو، ارے بھائی آپ لوگ شیعہ ہیں بھائی، فری مل گیا نا پاس، اب کیا کافی ہے؟ سب کو سوال ہے، آپ کو بھی سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، سب کا سوال ہے۔ اگر کوئی مولوی بول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے، کوئی بچنے والا بھی نہیں، میں بھی ساتھ ہوں، باقری سے بھی سوال ہوگا، آپ سے بھی سوال ہوگا، کیا کیا؟ تو ایک فکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہیو فن مین، انجوائے زندگی، مزے کرو۔ ایک فکر ہے نہیں بھائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جیسی کرنی جو کرو گے وہ سامنے آنے والا ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک فکر تھی جس کا نام ہے دہریے، وہ پہلے سے تھے ابتدا سے۔ حضرت آدم کی کتنے بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے، 2 بیٹوں کا قصہ معلوم ہے نا؟ قرآن میں 286 قصے ہیں، ان میں سے یہ قصہ بھی ہے۔ قصہ قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ کتنے قصے ہیں؟ تقریباً 286 قصے ہیں۔ کائے کے لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ 2 بیٹے، گھر میں 2 بیٹے، بھائی 2 بیٹوں کا کھیل الگ الگ، دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب دونوں بھائی میں جھگڑا ہوا، جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا میں گلا کاٹوں گا تیرا، ماروں گا۔ جی 2 بھائیوں میں، چھوٹے چھوٹے بھائیوں میں جب جھگڑا ہوتا ہے، بچپن میں ہم بھی لڑتے تھے، ہم بھی لڑنا، وہ ایک سبلنگ رائیولری کہتے، مزیدار جنگ تھی۔ جب شادی کے بعد یاد کرتے کیسا گھسا مارا تھا، کیسا کیا تھا، بھائی بھائیوں میں ہے نا بھائی، چلتا نا بھی، ہونا بھی چاہیے، چلنا مزیدار چیز ہے۔ جی ایک بھائی نے تماچا مارا، میں بھی ماروں گا، ہے نا، انسانی ہے ایسا، اگر تم مارو گے میں بھی ماروں گا۔ مگر یہ 2 بھائی عجیب و غریب بھائی ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے میں ماروں گا، قتل کروں گا، دوسرا کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین،
خدا تقوی والوں کی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہوا ہے تو مار لے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے میں نہیں مار سکتا۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ کھلے ہیں جو چاہے کر لے، میرے ہاتھ باندھے ہیں۔ کس نے باندھ دیا ہاتھ کو؟ حابیل کے۔ کس نے باندھا بھائی؟ کوئی ہاتھ باندھا، کوئی ٹائٹ کیا ہے؟ یہ ہے جس پر اللہ کا ایمان آتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کا ایمان نہیں ہوتا اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ امریکہ وہاں جاتا بمباری کرتا اس لیے یہ ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح یہ وہابیاں ان شیعوں کو مارتے ہیں، عزاداروں کو مارتے ہیں، زائرین کو مارتے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ نہیں۔ ہم لوگ شیعہ ہیں، تم مارو، ہم مار نہیں سکتے ہیں، ہم حسینی بنیں گے، یزیدی کبھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بات سمجھے اچھی طرح سے۔ تو دو بیٹے ایک گھر میں، دو فکر کے۔ ایک بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ماروں گا۔ دوسرا کہہ رہا ہے میں نہیں مار سکتا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے۔ تو معلوم ہے دو فکر چلے۔ ایک فکر کا نام ہے مارو کاٹو گلے کاٹو کوئی پریشانی نہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ لَئِن بَسَطتَ يَدَكَ أَن تَقْتُلَنِي، تیرا ہاتھ کھلا ہوا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ آپ لوگ پڑھیں گے میرے ساتھ؟ اب تک نہیں پڑھے تھے شاید، پڑھیے، یہ اچھا درس ہے، آج لے کے جائیے۔ سب بولیے انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کیا بولیے؟ ماشاءاللہ، دیکھیے بیٹھے بیٹھے یاد ہو گیا ہے۔ تھوڑی سال بات پڑھیے محمد وآل محمد۔ انی اخاف اللہ رب انی کے معنی بے شک میں ڈرتا ہوں، اخافو کے معنی خوف، میں ڈرتا ہوں کس سے؟ اللہ سے۔ کون ہے میرا اللہ؟ عالمین کا پروردگار، میں عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو معلوم ہے انی اخاف اللہ رب العالمین۔ دوست بولتا چلو یار ذرا ہو جائے، دوسرا تو انی اخاف اللہ۔ ایک لڑکی مومنہ جاتی ہے کالج کو، دوسری لڑکی حجاب میں نہیں ہے، یہ حجاب میں ہے، کہتے نکالو یہاں امی ابو نہیں ہے، وہ کہتے انی اخاف اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل کر زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔ قول محمد صلوات اللہ۔ دھندا کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یار جھوٹ بولو، فوراً آتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین۔ بامبے میں جا رہے ہیں بازار میں، ماشاءاللہ بالی ووڈ کے چمکے ادھر ادھر بہت زیادہ پھرتے رہتے، فوراً ذہن میں خرابی آئی، فوراً کہتے ہیں انی۔ جی وہ ایک ٹکڑا ہم کو زندگی بدل سکتا ہے اگر اس کو ہماری زندگی میں لائیں تو دو طرح کی زندگی، ایک اللہ ہے، ایک اللہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور بہت باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ مولانا کیا فرمایا دعائے کمیل میں؟ پروردگار یہ فرشتے چوک بھی گئے، بھول بھی گئے، مگر تو انتر رقیب من ورائے ہیں، تو کسی چیز کو۔ اللہ بھائی کتنا بہت خطرناک۔ تو مولا ہمارا کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا اللہ بہت ہی باریک بین ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں بھی دہریے تھے، نوجوان اچھی طرح سے سمجھ، جوان بچے دو طرح کی آئیڈیالوجی رکھ سکتے ہیں جینے کے لیے۔
جینے کے لیے دو طرح کی فکر رکھ سکتے ہیں، ایک مادی، دوسری معنوی۔ مادی کے معنی کچھ بھی نہیں، معنوی کے معنی سب کچھ۔ مولا کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی نذیر، عبداللہ ابن ابی الاوجا، 4 عبداللہ، مگر کوئی بھی عبداللہ نہیں تھے۔ عبداللہ کے معنی کیا بھائی؟ اللہ کا بندہ۔ اشہد ان محمدن عبدہ، جب تک عبد نہیں بنتے کچھ ملتا نہیں ہے، جب تک غلامی نہیں کریں گے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ 4 عبداللہ امام کے زمانے میں دہری ہے، چھٹے امام کے زمانے میں، جیسے یہ عبداللہ بھی مرنے والا جلدی، یہ بھی عبداللہ نہیں ہے، یہ عبد امریکہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل پروردگار اللہ۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے قصہ سنیے، بہت ہی مزیدار ہے۔ 4 عبداللہ حج میں آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں طواف کرنے والوں کو، یہ کتنے بیوقوف ہیں، ایک پتھر کے گھر کو کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، چاروں طرف پھرتے ہیں، حالانکہ سب عبداللہ ہیں۔ کیسے ذلیل عبداللہ ہیں نہیں معلوم ہے، مذاق اڑا رہے ہیں حاجیوں کا۔ یہ کیسے بیوقوف ہیں یار، پتھر کے یہ گھر کو پھر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گاڈ ہے، اللہ ہے، یہ سب کیا چکر ہے۔ آج کل کے بعض اسمارٹ بچے بھی ہم سے کہتے ہیں مولانا واٹ از دس، اوہو ذرا سنبھلو، دماغ کو مہار دو، کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس، سمجھو اچھی طرح سے۔ ان میں سے ایک عبداللہ نے کہا نا یار یہ سب بیوقوف نہیں، ایک بہت ہوشیار ہے۔ کہ کون ہے؟ جعفر صادق علیہ السلام۔ چلیں بھی اس سے بات کریں، ملے ملاقہ، ایسا کتنا ہوشیار ہے، ہم سے بھی زیادہ ہوشیار۔ پورے 4 جو سامنے آتا تھا سب کو مات کر دیتے تھے، ایسی بحث کرتے تھے، ثابت کرتے تھے کہ دنیا میٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے یار، مزے کرو۔ شیطان بھی کیسے کیسے آتا ہے حج کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر۔ انہوں نے کہا چلو بھی ملاقات کریں اس امام، اس سے جو بہت زیادہ علم رکھتا ہے، کہ معلوم کریں یہ کون ہے آخر، کتنا اسمارٹ ہے۔ جب پہنچے تو دیکھا لوگ کیوں لگائے ہوئے ہیں سوال کرنے سے، معصوم کی مولا سے سوال کرنے کو۔ ان کا جب نمبر آیا، مولا نے کہا دیکھو 2 راستے ہیں ہمارے پاس، تو اس سے تیسرا راستہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کچھ ہے، تم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، یہی ہے نا بھائی۔ ہم لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ ہے، بہت لائف کو بہت کیئرفل گزارو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حساب کتاب، کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہے، قیامت ہے، جواب دینا ہے۔ تم کہتے کچھ بھی نہیں ہے، میں مرا تم بھی مر گئے۔ اگر وہاں کچھ نہیں ہے تو تو میں برابر ہو گئے، صرف یہ کہ میں دنیا میں شاید ویسا عائش نہیں کر سکا جیسے تم نے کیا، میں نے نہیں کیا، اتنا ہی فرق ہوا۔ مگر اگر وہاں ہے تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حیدری اللہ 50% چانسز ہے نا بھائی، یا یہ یا وہ۔ مولا نے فرمایا یا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہاں نہیں ہے تو تو اور میں برابر، اگر وہاں ہے تو تمہارا کیا ہوگا؟ پریشانی ہو گئے۔ اب تک عبداللہ صحیح نہیں تھے، اب ہو گئے عبداللہ صحیح۔ ہے توجہ کا طالب ہوں، امام وہ ہے جو غیر کے بندے کو عبداللہ بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہم لوگ آج کے اس پوائنٹ کو بدل، میں صرف ایک پوائنٹ کو، رسول اللہ کی ایک سیرت کا ایک پوائنٹ کو بتانے کے لیے زحمت کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جب نتیجے پر آؤں گا تو آپ سمجھیں گے۔
تو ہم لوگ دو طرح کی آئیڈیالوجی سامنے رکھ سکتے ہیں. ایک آئیڈیالوجی، ایک فکر یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جی ہے. تو ہم کون سی آئیڈیالوجی مانتے ہیں؟ ہے والی. نہ صرف ہے مانتے ہیں بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کبھی سوچا آپ کے معنی کیا ہیں اس کے؟ چیخ کے پکارتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. کوئی آ کے ہاتھ پکڑ کے پوچھے مؤذن سے، اے تو نے خدا کو دیکھی ہے جو گواہی دیا تھا؟ اے اتنا چیخ رہا ہے مؤذن، تو نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کیا دے گا مؤذن جواب؟ سر کھجانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اشہد کر رہا ہے، چیخ رہا ہے. اشہد کے معنی میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کوئی، اللہ کے علاوہ کوئی خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں. 1400 سال بعد تو گواہی کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ تو نے محمد کو دیکھا ہے؟ تو نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، پھر چیخ رہے کیوں یار؟ نہیں دیکھ کر کے چیخ رہے کیوں؟ کہ نہ یہی تو مزیدار چیز ہے، نہیں دیکھا ہے پھر بھی یقین. اور ایسا ہے کہ جیسے میں نے دیکھ لیا ہے. اس یقین کے ساتھ نماز پڑھنا ہو تو پڑھو، تب کردار بنے گا. وہ دیکھ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے، وہ ذات پروردگار ہے، میں گواہی دیتا ہوں. تو کیسی گواہی بھائی؟ معلوم ہے آپ نے سنا نا قصہ کہ بلال جب مسلمان ہوئے تو اس کو کپڑے اتار دیے گئے، جلتی ریت پہ لٹایا گیا، سینے پر بڑا پتھر رکھا گیا، دے مار دے مار دے مار. وہ ہمیشہ کہتا تھا احد احد احد، ایک ایک ایک. اس لیے کہ دیکھنے کے بعد انکار کیسے کرے؟ توجہ کو تعالی یقین اس منزل پہ پہنچ جانا چاہیے کہ وہ ہے. اور پھر پریشانی دنیا کی آئی تو ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کلی حیدری. میرے ساتھ رہی اچھی طرح سے، سمجھ میں آئے گی بات؟ تو آج رات کو ہم لوگ جب گھر سے جائیں تو اس دو آئیڈیالوجی کو یہ یاد رکھ لیجئے. اگر معنوی آئیڈیالوجی ملے گی تو آپ کو مادہ بھی ملے گا. اگر آپ اشہد ان لا الہ کہیں گے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. اگر یہ نہیں کہیں گے دنیا ملے گی، آخرت نہیں ملے گی. آئیے کیا کہا رسول اللہ نے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الجبن والبخل والکسل. اللہ اکبر. پروردگار مجھے، اعوذ کے معنی کیا ہیں؟ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ کے معنی میں پناہ مانگتا ہوں. کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ اے ذلیل شیطان سے. کیسا کیوں پناہ مانگتا ہوں؟ انہو لکم عدو مبین. سب سے بڑا کھلا دشمن کون ہے تمہارا؟ شیطان ہے. اس نے قسم کھائی کہ اس کو میں بھٹکاؤں گا. بہو سمجھ رہی ہے ساس دشمن ہے، ساس سمجھ رہی بہو دشمن ہے، باپ سمجھ رہا بھائی بھائی دشمن ہے. نہیں بھائی، آج لے کے جائیے ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے. اس نے قسم کھائی ہے شیطان نے کہ میں تمہارا کھلا دشمن ہوں. تو معلوم ہے جہاں بھی دشمنی کی بات آتی ہے تو وہی کی بات ہے. یہ آپ کی یعنی کبھی بہو ساس کی دشمن ہو نہیں سکتی، کبھی ساس بہو کی دشمن نہیں ہو سکتی. ساس بہو کو بیٹی سمجھ لے، بہو ساس کو ماں سمجھ لے. کتنا آسان مولانا بولنا آسان ہے. بہو بن کے بتائیے تب پتا چلے گا آپ کو. بہت آسان ہے بولنا. اور ہمارے پاس بھی ساسیں جو ہے پوری باسی کرتے ہیں. اچھا میں نے پوری زندگی ہماری ساس کی پوری سنی، اب تو پورا اس کا بدلہ لوں گی میں. کیا یہ زندگی؟ اس لیے کہ گھر میں وہ ماحول جو اسلام چاہتا ہے
جہاں پر کوئی نہ ہو تو اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا، دیکھیے بہت اچھی دعا ہے، اعوذ کے معنی پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ شیطان سے۔ اب پناہ مانگ رہے ہیں شیطان سے، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہوں تو شیطان کے بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دیکھیے کون سی چیزیں؟ من الجبن، ڈرنے سے۔ بعض لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں نا بھائی، اتنے ڈرتے ہیں میدان میں آتے ہی نہیں، بھاگتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ میدان میں بھاگتے ہیں، بعض لوگ مسلح سے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی، بعض لوگ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں، بعض لوگ مسلح سے بھاگتے ہیں۔ میدان جنگ سے بھاگنے والوں پہ تو آپ لوگ ہنستے ہیں، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دیکھیے حیدری، دیکھیے میرے ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے، دونوں مثال پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب نماز جمعہ کی اذان ہو سب کچھ چھوڑ کے بھاگ کر آ جاؤ۔ کدھر آ جاؤ؟ نماز میں آؤ۔ مولانا دھندا چل رہا ہے، خدا کرا میں دینے والا، تم سمجھ رہے ہو بزنس دیتا نا، میں میرے پاس چھوڑ کے بھاگو، میرے پاس آؤ، نماز پڑھو نماز جمعہ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز کے بعد بھاگ جاؤ، اپنے کام کے لیے لگ جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سمجھ میں نہیں؟ اللہ کا ذکر زیادہ کرو، خدا تم کو کامیاب کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا آیت کیا ہے؟ آخری آیت سورہ جمعہ 62واں سورہ، آخری آیت۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ معاف کرنا میرا گلا خراب، بہرحال انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس زمانے میں وہاں آتے تھے بزنس مین، لیتے تھے، اونٹوں میں مال آتا تھا، جیسے ہی مال مارکیٹ میں آیا باجے بجتے تھے، اور باجے بھی ہر قسم کے الگ تھے، شادیوں کے باجے الگ تھے، بزنس کے باجے الگ تھے، تو باجے بجے، دب بجی، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ قرآن کی آیت، وہاں صرف
میدان جنگ سے نہیں بھاگے، مسجد سے بھی بھاگ گئے۔ قرآن کی آیت ہے، میری نہیں ہے۔ وَتَرَكُوكَ تجھے اکیلا چھوڑ کے، کیوں بزنس ہو رہا نا بھی اتنا باہر، اتنا ماشاءاللہ دھندا چل رہا ہے بہت زیادہ، یہ نماز ملتا کیا؟ نماز میں کچھ بھی نہیں ملتا، وہ بات کی بات ہے جو وہاں جنت ملے گی، یہاں تو کیش دھندا، باہر مال آیا جا کے لینا ہے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اللہ اکبر۔ ہمارا جلوس بھی کہاں پہنچا؟ امام بارگاہ میں پہنچا، امام اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر، سب حسین کو چھوڑ کے چلے گیا اکیلے۔ امام حسین کو سب چھوڑ کے پورے چلے گئے شیعان علی، چند لوگ رہ گئے۔ تو اس میں اور اس میں فرق کچھ ہے؟ تکلیف ہے نا۔ امام حسین کیوں گئے تھے؟ قد اقمت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کے لیے۔ پورا جلوس اللہ اکبر کے ساتھ وضو کریں، جہاں ہیں سجدہ کریں، تب کہیں گے حسین یہ تو میرا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کراچی میں روز عاشور کے جلوس میں 5-6 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، ہزاروں مومنین ماشاءاللہ۔ اذان ظہر کے وقت پورے مومنین نماز پڑھتے ہیں، ماتمدار نماز پڑھتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں جلوس بھی حسین کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کیوں؟ اس لیے ہم کو اس طرف سے نہیں لے گئے۔ بہرحال رسول اللہ نے کیا پناہ مانگی؟ اللہم انی اعوذ بکا، میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ جبن، ڈر سے۔ ڈرنا نہیں چاہیے مومن کو، اگر ڈر گیا مر گیا۔ میرے بچوں ڈرو نہیں، ہمت کرو۔ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ قیمت رجل ما یحسنہ، انسان کی قیمت ہی اس کی ہمت۔ ہمت کرو، آگے بڑھتے رہو۔ ڈر گئے مر گئے، ڈرنا نہیں کبھی۔ علی والا کبھی ڈرنا نہیں، جس طرح سے یہاں علی کہہ رہے ہیں باہر بھی علی، کام پہ بھی علی، اسکول میں بھی علی، ہر جگہ یا علی، اور نمبر 1 ہونا ہے، نمبر 1۔ اور کھیل کود میں بھی علی، بہترین سپورٹس مین بنی ہے مولا کے نام پر۔ ڈر، پروردگارہ ڈر سے بچا لے۔ مولا کا، رسول اللہ کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، بخالت سے بچا پروردگارہ، بخالت سے، جیسے شیطان سے بچا ویسے بخالت سے بچا۔ کیوں بخالت کرتا ہے انسان؟ سمجھتا ہے میرا ہے۔ کہاں ہے بھائی میرا؟ کہاں ہے؟ سب کچھ اس کا ہے۔ جب اس کا ہے تو وہ کہتا ہے خمس دے دو، زکوٰۃ کہتا ہے، چونکہ میرا کہہ دیا دینے سے پریشانی ہے۔ تیسری چیز کے لیے میں اتنی محنت کیا، اس چیز کے لیے، من الکسل، کسل کہتے ہیں سستی کو۔ اسلام جس طرح سے شیطان سے پناہ مانگتا ہے، سستی سے بھی پناہ مانگی ہے، اسی طرح سے جیسے شیطان سے۔ اگر جس کے پاس سستی آئی وہ کبھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ سستی سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ صبح نماز کے لیے اٹھو، فریش نکل جاؤ باہر، ذرا سا جاگنگ کرو، فریش ہو جاؤ گے، پھر سو گے تو سوتے ہی رہ جاؤ گے۔ حدیث میں ہے کوے سے سیکھو۔ کوے سے کیا سیکھو؟ مولا نے فرمایا ارے بھئی انسان کوے سے کیسے سیکھے بھئی؟ یہی آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے نا۔ دونوں، ایک بھائی نے دوسرے کو مارا، قابیل نے حابیل کو مار دیا۔ اب وہ جناب میت کو لے کے پھر رہا ہے، تو معلوم ہوا قاتل میت کو چھپا نہیں سکتا۔ توجہ کا طالب ہوں اچھی طرح سے۔ ابھی تک امریکہ افغانستان کے میتوں کو، عراق کے میتوں کو لے کے پھر رہا ہے کہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ قاتل جو ہے، قاتل کبھی چھپا نہیں سکتا، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا اوستی کا۔ فبعث اللہ غرابا،
خدا نے کوے کو مبعوث کیا، 2 کوے، ایک نے دوسرے کو مارا، دوسرے نے میت ہو گئی، ایک مر گیا، تو اس کے بعد کوے نے ٹھونک ٹھونک سے اپنی چونچ سے قبر بنائی، دفن کر دیا۔ جب انسان پیغمبروں سے نہیں سیکھتا تو کووں سے سیکھنا پڑتا ہے، جانوروں سے سیکھنا پڑتا۔ بتایا خدا نے، دیکھو باپ نبی تھا، نہیں سیکھا تو کسے سیکھا؟ کوے سے سیکھا۔ اس کے بعد آیا یا لیتنی، کاش میں کوا ہوتا۔ ارے بھائی تو انسان ہے، کوے کیوں کیسے کر رہا ہے؟ تو انسان اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے اگر اللہ کے راستے سے ہٹ جائے، یعنی کوے سے بھی بدتر ہو جاتا، کاش میں کوا ہوتا۔ مولا نے بھی فرمایا کوے سے ایک چیز سیکھو، پرند میں سب سے پہلے اٹھنے والا کوا ہے، کوئی پرند نہیں اٹھتا، کہہ رہا میں کالا ہوں ضرور، بدصورت ہوں ضرور، تم سے بہتر ہوں، میں پہلے رزق کی تلاش۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حیدری یا صلوات اللہ۔ مولا امام حسین بھی کربلا میں سستی والے نہیں چاہ رہے تھے، ایسے لوگ چاہ رہے تھے بالکل چالاک ہوشیار ہوں اور امامت کے اس لیول پر سمجھ سکیں کربلا کو۔ ہر ایک کو امام میں نہیں لیا، ان کو لیا جو اسی لیول پہ آ سکتا۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، بہت اچھی طرح سے۔ اللہم انی اعوذ بک، اگر ہماری قسمتیں بدلنی ہو تو کیسے؟ آج ہی کی سبق ہے، سستی نہیں چلے گی بچوں، سستی نہیں چلے گی، اسکول میں فاسٹ، کلاس میں فاسٹ، ہر چیز میں فاسٹ، اس لیے کہ علی والے ہیں۔ سستی کرو گے تو کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ ہوشیار رہو، دنیا آگے بڑھ جا رہی ہے، پیچھے نہ رہ جاؤ، یہاں بھی علی رہے وہاں بھی علی رہے، اور علی رہے گا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو وہ توفیق دے کہ آنکھ رگڑ کے اللہم انی اعوذ بک من الکسل، پروردگارا مجھے سستی سے بچا لے، اسی طرح سے جس طرح سے شیطان سے بچا۔ تو سستی اور شیطان دونوں برابر، تو سرکار کی حدیث، سستی اور ڈرنا دونوں برابر، سستی اور بخالت برابر۔ بہت اور بڑی لسٹ ہے مگر بس اتنا آج کے لیے، بہت اچھی طرح سمجھیے، اچھی طرح سے۔ مولا امیر المومنین کے زمانے میں کوفے میں مولا جب حکومت کر رہے تھے، خلافت کر رہے تھے ظاہری، کوفے کی مسجد میں بعض لوگ اللہ اکبر نماز اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے۔ مولا نے دیکھا جب بھی آتے ہیں ظہرین میں پڑھ رہے ہیں، شام میں، صبح 24 گھنٹے وہی لگے ہوئے۔ مولا نے پوچھا کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ کہا مولا یہ رجال الحق، یہ مکمل حق کے سامنے یہ رجال الحق۔ رجال کس کو کہتے ہیں؟ رجل کہتے ہیں عربی میں مرد کو، رجال مرد کی جمع، یہ مردان حق ہیں۔ مولانا نے کہا اچھا کیوں بھائی؟ لوگ صبح سے شام تک نماز پڑھتے ہیں، اچھا اسی لیے لوگ 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں، مردان حق ہیں؟ ہاں، پھر ان کے کھانے کا کیا ہوگا؟ کہ مولا یہ ہمارے لیے شرف ہے، یہ لوگ اتنا بزرگ کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہم ان کو روٹی پانی پہنچاتے ہیں۔ مولا نے کہا کوفے کے کتے بہتر ہیں، کم از کم کھانے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ ہے دین۔ مولا اگر مجھ جیسا باقری کوئی مولوی بولا ہوتا تو وہ پیس لے کے پور جگہ بدنام کرتے تھے۔ مولوی نے بتا دیا نمازیوں کو کتا بول دیا ہے، اب بولو کسی کی ہمت ہے؟ میرے مولا نے بتا دیا کہ یہاں پر نماز پڑھو، جلدی نکل جاؤ کام کے لیے، بھکاری نہ بنو، دوسروں کی روٹی پہ نہ پلو۔ تو حسین کی مجلس بھی آپ کو آزادی سکھاتی ہے، سستی نہیں سکھاتی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم لوگ محرم میں کام نہیں کرتے 12 دن، کیا کرتے ہیں؟ ہر طرف ماشاءاللہ ہر طرف ہم چوہاس بریانی ملتی ہے ہر جگہ۔ اس مجلس کے بعد سب کے پاس لسٹ بھی موجود ہے، سال گزشتہ کہاں کیا ملا تھا۔ وہاں کشمیری چائے ملے گی، وہاں بریانی ملے گی۔ نہیں بھی چاہیے، بہت ٹھیک ہے، لیکن محرم میں امام حسین نے ہم سے نہیں کہا ہے کام نہ کرو۔ عزاداری یہ نہیں ہے کہ ہم کام کو چھوڑ دو، گھر والے تنگ آ جائیں۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ عزاداری کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ تم بنو تو حر بنو، حبیب بنو، مسلم بنو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو سیرت نبوی میں کیا ملا؟ سستی نہیں ملی، اور امام حسین کے پاس کیا ملا؟ سستی نہیں ملی۔ اتنے چوبوگے، اتنے ہوشیار، پورے کے پورے، اللہ اکبر۔ ایسے ساتھی نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ کیسے ساتھی ہیں یہ لوگ؟ وہ ایسے ساتھی ہیں کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، کسی سے پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں۔ اور ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ مولا کے سامنے کھڑے ہو کر کے برچیاں کھا رہے ہیں، کتنی ہمت چاہیے۔ تیر برس رہے ہیں، مولا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم جیسے ہوتے ہیں جی، حل من ناصر، آیا امام حسین کی آواز ختم ہو گئی؟ ابھی آواز آ رہی ہے، دیکھا ہر امام بارگاہ سے، حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کسی مدد کا؟ امام حسین کی مدد چاہتے ہیں؟ نہ، وہ مطلق ہے، ولی مطلق ہے۔ حسین دین ہے، دین است حسین، السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ۔ حسین کی مدد کرنے والے نہیں ہے، دین کی مدد کرنے والے۔ تمہارا دین ہے تو دین حسین ہے، تو توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، نماز حسین ہے۔ حسین سے نماز کو کبھی مت ٹکراؤ۔ حسین یعنی نماز، نماز یعنی حسین۔ یہ ناممکن ہے کہ حسین کو نماز سے جدا کر دو۔ سجدے میں سر دے کے بتایا کہ نماز کیا ہے، حقیقت نماز کیا ہے۔ سلام ہو تجھ پر اے حسین، اپنا سب کچھ دے کر تو نے وہ دے دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ سارے برادران اہل سنت سے بھی پوچھئے کہ کربلا میں امام حسین نے کیا کیا؟ سب کہتے ہیں کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو کربلا میں دین اسلام بچتا نہیں۔ تو امام حسین نے کیا کیا؟ بچا لیا دین کو۔ بچانے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ وہ کیا دیا جس کو بچا لیا؟ اسی لیے خواجہ اجمیری کہتا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے۔ بنا کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو۔ اے خواجہ اجمیری ذرا ہوش سے بولو، اس کی بنیاد اسلام کی آدم نے ڈالی تھی، نوح نے محنت کی ہے، ابراہیم نے محنت کی ہے، موسیٰ نے محنت کی ہے، عیسیٰ نے محنت کی ہے، خود سرکار نے محنت کی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامیاب ہو گیا، یہ تم کیسے بنیاد کہہ رہے ہو؟ خواجہ اجمیری کہیں گے پڑھ تاریخ پڑھ۔ کربلا میں جب حسین آئے تھے تو پوری اسلام کی عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ حسین نے انہی اینٹوں پر اینٹ رکھ دی، مگر بیچ میں گارا خون کا ڈال دیا تاکہ اس عمارت کی طرف کوئی دیکھنے نہ پائے۔ حسین نے ایک ایسا گارا ڈالا، 1400 سال کے بعد
ایک گوش ہے کنار میں، ملاڑ کہاں ہے؟ اگر 20 سال پہلے 50 سال پہلے یہاں کیا تھا؟ کوئی تھا یہاں پر؟ نہ، یہاں بھی ایک گوشے سے آواز آ رہی ہے، ہائے حسین۔ یہ کون غریب ہے جس کے نام سے دل تڑپ جاتا ہے؟ یہ کون غریب ہے جو سونے نہیں دیتا، کہتا جاؤ سنو مجلس کو؟ اس لیے کہ وہ غریب کی آواز ہے۔ دیکھو کربلا عمارت دین کے بچانے کی جگہ ہے، یہاں توحید بچتی ہے، عدالت بچتی ہے، امامت بچتی ہے، نبوت بچتی ہے، قیامت کا سلیقہ بچتا ہے، نمازیں بچتے ہیں، روزے بچتے ہیں۔ کیوں بچتے ہیں؟ اس لیے کہ علی اکبر کو دے دیا، عباس کو دے دیا، اس لیے کہ گھر کے گھر بار کو دے دیا۔ کیوں بچتا ہے؟ اے حسین تجھ پر ہزاروں جانیں قربان، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا۔ انشاءاللہ جمعرات تک یہ سلسلہ باقی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ شب عاشور تھی، ابوالفضل العباس تلوار پر سائیکل کر رہے تھے۔ سائیکل جانتے ہیں؟ تیز کرنا، تلوار کو تیز کرنا۔ سامنے مشعل جل رہی تھی، دو نام ایسے ہیں ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ جب عباس کا نام آتا ہے سو پیاری سکینہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ جب سکینہ کو یاد کریں عباس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ شاید اسی لیے علم عباس میں ایک مشکیزہ بھی لگا رہتا ہے، یعنی بھتیجی کہہ رہی ہے چچا مجھے جدا نہ کیجئے۔ عباس علی کرتے ہیں تلوار پہ سائیقل، سہمی ہوئی ہے رات، سحر کانپ رہی ہے۔ دور سے سکینہ نے چچا کو دیکھا، چہرے پہ غیظ ہے، دوڑی ہوئی آئیں، اب بابا دیکھیے چچا کو غصہ آ گیا ہے۔ مولا علی نے بھی دیکھا، مولا امام حسین نے بھی دیکھا کہ یہ غصہ، یہ جلال ہو بہو علی کا جلال ہے۔ اب اس کو کون روکے؟ اب اس کو روکنے کے لیے فاطمہ زہرا کی ضرورت ہے، اسی لیے ثانیہ زہرا کو لے گئے تھے۔ زینب سے کہا زینب جاؤ، جا کر کے عباس کو روک دو۔ میرے نوجوانوں، عزاداری بہت اہم۔ جب ماتم کرتا ہے جوان، اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہٹو، اس لیے کہ آپ اس وقت روک نہیں سکتے۔ مگر عباس کس کو کہتے ہیں؟ کیوں وفادار ہیں؟ جناب زینب آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے جب پہنچی، اللہ اکبر پکارا عباس، جواب نہیں آیا۔ عباس، یہاں تو پوری نصرت امام میں ڈوبا ہوا عباس ہے جو تلوار پر کل اجازت مل جائے تو دنیا کو بتا دوں گا میں کس کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ، تیسری مرتبہ کا عباس، ماں فاطمہ، ایک مرتبہ حضرت عباس اٹھ کے کھڑے ہو کے بی بی شہزادی آپ نے کیوں زحمت فرمائی، آپ کیوں آ گئے؟ آپ نے حکم دے دیا تو میں خود آ جاتا۔ عباس کچھ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ مجھے آنا پڑا، مسائل ہی کچھ ایسے ہیں کہ مجھے آنا پڑا۔ کہ کیا بات ہے؟ آپ حکم دے دیں، کائنات آپ کے قدموں پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا بات ہے بی بی؟ کہ عباس شاید میں جو مانگوں تمہارے لیے مشکل ہو۔ کہ بی بی آپ جو مانگے میں دینے کو تیار ہوں۔ ایک مرتبہ کا عباس اس تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ سمجھ گئے عباس یہ بی بی نہیں ہے، پیچھے ولی امر کا حکم ہے، امام کا حکم ہے۔ تلوار کو نیام میں رکھتے ہوئے انا للہ،
وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. بس 2 جملے ختم دعا. عصر کا وقت آیا قریب. حمید ابن مسلم یزید کی فوج کا رائٹر ہے، رپورٹر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں حسین کو دیکھتا تھا جب کوئی پکارتا تھا میدان سے، کیا اثر ہوتا. جب علی اکبر نے پکارا حسین کربلا پہ گر گئے، لیکن جب عباس نے پکارا کمر کو تھام لیا. الان ان کا سارا ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی. حسین پہنچے عباس کے سراہنے. عباس کہہ رہے تھے اے موت اتنی مہلت دے دے تاکہ مولا کی زیارت کر سکوں. مولا نے کہا عباس میں آ گیا، آنکھیں کھولو. عباس نے کہا مولا یہی تمنا تھی، میں نے ماں سے سنا تھا جب پیدا ہوا تھا اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ میں آپ کی گود میں نہیں آیا. اب جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت کر کے جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے کہا آنکھیں کھولو. کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے. 2 ہاتھوں سے حسین نے ایک آنکھ سے خون کو پہنچا، آنکھ کھلی. حسین نے کہا ایک جملہ عباس، اب تک تم آقا آقا کہتے رہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي علت ببنوئك ونعفت ورحلك لكم من السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارہ ہمیں دین کے سمجھنے اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں ڈر سے، ہمیں سستی سے بچا لے. پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ دین نے جو رہنمائی کی ہے اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکے. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی جان، مال، آبر اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. ان کے امتحانات میں کامیابی عنایت فرما. ان کے علم میں اضافہ فرما. خدایا پروردگارہ جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے. پروردگارہ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کا ان سب کو شفائے کلیہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ ہیں ان کی بیاہ کر دے. جو مسلمانوں کے درمیان جو بغض ڈال رہا ہے، جو بانٹ رہا ہے، خدایا تو اس کو بانٹ دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمیں ظہور کے قابل بنا دے. امام کا ظہور جلد سے جلد فرما.